السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بزنس بک ڈسپیوٹ آف ٹرسٹ کے پارٹ 2 کو ہم ریویو دیں گے۔ پارٹ 2 جو ہے وہ خود اعتمادی کے بارے میں۔ آپ ہمیشہ انفرادی اعتماد کو معاشی اصول کے لیے استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے کاروبار اور ادارے کے لیے مفید ہوتا ہے اور آپ پر ترقی کی نئی رائے کھولتا ہے۔ آپ کو ان نکات پر مسلسل عمل پیرا ہونے کی ضرورت رہتی ہے جن سے آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کر سکتے ہو۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ اعتماد ہمارے دن، ہفتے، مہینے اور سال کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے۔ یہ ہمارے روابط، تعلقات، کاروباری منصوبوں اور مہم جوئی پر اثر ڈالتا ہے۔ اعتماد جب ایک انسان میں پیدا ہو جائے تو پھر یہ ان کامیابی سے بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے اندر اعتماد ہے یا نہیں، آپ اپنے آپ سے یہ سوالات کریں۔ نمبر 1، کیا مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے؟ اگر ہے تو کس حد تک؟ نمبر 2، کیا میں دوسروں پر اعتماد کرتا ہوں اور کہاں تک؟ اپنی شخصیت کو دوسروں کے لیے قابل بھروسہ بنانے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل 4 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، دیانتداری۔ زیادہ تر لوگ دیانت اور ایمانداری میں فرق نہیں کر پاتے۔ دیانتداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اپنے اقدار اور سلوک کے مطابق چلتے رہیں۔ دیانتداری ایک درخت کی ان جڑوں کی مانند ہے جو زمین میں رہ کر درخت کے وجود کا واحد ذریعہ ہوتی ہے، اور درخت کی زندگی کا دار و مدار نہیں جڑوں کے ذریعے غذا کی فراہمی پر ہوتا ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ ہے ارادہ۔ یاد رکھیں، آپ کے بھروسے کے لیے آپ کا ارادہ سب سے بڑا محرک ہے۔ اگر آپ کا عزم کمزور ہوگا تو لوگ آپ کے محرکات پر سنجیدگی سے سوالات اٹھائیں گے۔ آپ کے ارادے کی بنیاد اجزاء مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، محرکات۔ آپ کے لیے اہم یہ ہے کہ کسی ایک کام کرنے اور دوسروں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیں۔ اگر یہ صلاحیت آپ حاصل کر لیتے ہیں تو سمجھے آپ چیزوں کے محرکات سمجھنے لگے ہیں۔ اہم چیزوں کی اہمیت سمجھنا اور انہیں پہلے کرنا ہی آپ کے اعتماد میں اضافہ کا محرک ہوگا۔ نمبر 3 پوائنٹ جو ہے وہ ہے صلاحیت یا مہارت۔ صلاحیت اگرچہ خدا داد ہوتی ہے لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی خدا داد صلاحیت یا مہارت، علم، قابلیت اور کارکردگی آپ کی شخصیت کو منفرد بناتے ہیں۔ آپ ان کی مدد سے اپنی بہترین کارکردگی دکھاتے ہیں۔ قابلیت اور صلاحیت وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی خود اعتمادی اور بھروسے میں اضافہ کرتی ہے۔ اپنے بھروسے کو تعدیر قائم رکھنے کے لیے آپ کو ذاتی مہارت کی باقاعدگی سے بہتر بنانا ہوگا۔ اسی طرح قابلیت کے مختلف سمتی استعمال کے لیے آپ کو لفظ ٹاسک TASK سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیلنٹ، ٹی کا مطلب ہے ٹیلنٹ، خداداد صلاحیت، آپ کی فطری صلاحیت و توانائی۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کے بغیر محنت کی قدرت کی طرف سے عطیہ کی جاتی ہے۔ ایٹیٹیوڈ، طبعی میلان، کام کرنے کا طریقہ۔ آپ کے عادات آپ کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔ طبعی میلان آپ کی شخصیت کے علاوہ آپ کے ارد گرد لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسکل، مہارت، کوئی بھی کام کرنے کی مہارت جس سے آپ اپنے کام کو بہتر طور پر انجام دیں۔ نالج، علم، آپ کے سیکھنے کی صلاحیت، سوجھ بوجھ اور آگاہی۔ آج کی اس بین الاقوامی معاشرے میں علم کے بارے میں آگاہی نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ سٹائل، انداز یا طور طریقے، آپ کے سامنے حائل چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جو طریقے آپ اختیار کرتے ہیں ان سے آپ کے ذاتی خوبیوں کا اظہار ہوتا ہے۔ کاروبار کے دوران ان طور طریقوں میں رودبلد مفید ہوتا ہے۔ اپنی خود اعتماد اور ذاتی بھروسے میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو ان خوبیوں یعنی ٹاسک سے مطابقت رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 4 جو ہے وہ ہے نتائج۔ ایک انسان کی زندگی پر نتائج کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک عظیم انسان گفتار سے نہیں بلکہ کام سے بنتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس کامیابیوں کا اچھا خاصا ریکارڈ نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی آپ کی شخصیت کے قابل بھروسہ ہونے پر یقین نہیں کرتا۔ لہٰذا آپ خود سے یہ 2 اہم سوالات ضرور پوچھیں۔ نمبر 1، آپ دوسروں کے لیے کون سے نظر آنے والے نتائج پیش کر رہے ہیں؟ نمبر 2، یہ نتائج دوسروں کے لیے کس حد تک اہم ہیں؟ اپنی تمام سرگرمیوں کو اپنی کامیابی کے حصول کے لیے وقف کر دیں۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا بھروسہ پر استعمال کریں۔ اگر آپ کو ایک طریقے سے کامیابی نہیں ملتی تو دوسرا طریقہ اپنائیں۔ بہانوں کا سہارا نہ لیں۔ ایک اچھے اور مربوط انسان کے لیے سیکھتے رہنا ضروری ہے کیونکہ اچھا انجام صرف اچھے نتائج سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک کام کو ادھر ادھر چھوڑنے کی کئی وجوہات ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے کام کو انجام تک پہنچا کر دم لیتے ہیں۔ ترقی کو بمانی بنانے کے لیے ایک اچھی کمپنیوں کو اپنے سرگرم کارکنوں کو بہتر اجرت اور شاباش دینی چاہیے۔ اس سے ان کی کامیابیوں کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں جیک ویل جو کہ امریکہ کی بجلی کا ساز و سامان بنانے والی کمپنی کی CEO ہے،
ان کا کہنا ہے جب ہم نے دیکھا کہ ہماری کمپنی ترقی نہیں کر پا رہی تھی تو ہم نے نالائق منیجروں کو فارغ کرنے کی بات کی، کیونکہ وہ کمپنی کے اثاثہ جات میں اضافہ میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہے تھے۔ جب انہیں فارغ کرنے کی بات کی گئی تو وہ ڈر کر کام کرنے لگے اور ادارے نے بڑی تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصہ بعد جب کمپنی میں اچھے لوگ اکٹھے ہو گئے تو تحقیق کرنے پر ہمیں ملازمین نے بتایا کہ وہ کمپنی کو اپنا سمجھ کر کام کرتے ہیں۔ تب ہمیں ترقی کارا سمجھ میں آ گیا اور ہمیں یہ بھی علم ہوا کہ اچھی تنخواہ سے لوگ دل لگا کر کمپنی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اگر ہمارے ملازمین مطمئن ہوں گے تو کمپنی کو بھی مالیاتی فوائد حاصل ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو پارٹ 3 کے بارے میں بتاؤں کہ پارٹ 3 کس بارے میں ہے۔ ویڈیو اگر کسی کو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے تاکہ آنے والے ویڈیو کو آپ بآسانی سے دیکھ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔